اسلامک رائٹرز موومنٹ کے ہمراہ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز قارئین، سامعین اور ممبران اسلامک رائٹرز موومنٹ، ہم نے 2 سبق کالم نگاری پر پڑھ لیے ہیں۔ پہلا سبق کالم کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں تھا، اور دوسرے سبق کے اندر کالم لکھنے کا طریقہ اور اس سے متعلقہ چند چیزیں بیان کی گئی تھیں۔ آج اس موضوع پر آخری سبق ہے، یعنی تیسرا سبق، کہ مبتدی کالم نگار کی مشکلات، یعنی جو نیا کالم لکھنا شروع کرتا ہے اسے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ان مشکلات کا تذکرہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بیان ہوگی کہ ہم ان مشکلات کو حل کیسے کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ ہم نے گزشتہ اسباق میں یہ بات پڑھ لی تھی کہ کالم لکھنے کے 3 دور ہوتے ہیں، یعنی 3 زمانے ہوتے ہیں۔ ایک کالم لکھنے سے پہلے کا زمانہ، یعنی ابھی ہم نے کالم لکھا نہیں ہے بلکہ ہم لکھنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے۔ دوسرا ہے کالم لکھنے کے دوران کا زمانہ، کہ کالم ہم لکھ رہے ہیں اور اس دوران ہمیں کون کون سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور تیسری مشکل جو پیش آتی ہے وہ کالم لکھنے کے بعد، کہ کالم لکھنے کے بعد ہمیں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم ان تینوں ادوار میں پیش آمدہ مسائل اور ان مشکلات کا حل تلاش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلے دور کے اندر جو پیش آنے والی مشکلات ہیں، یعنی ابھی ہم نے کالم لکھا نہیں ہے، لکھنے کا ہم ارادہ کر چکے ہیں، تو ہمیں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے موضوع کی تلاش، پھر ہے مواد کی تلاش، اور پھر ہے مواد کو مرتب کرنا، یعنی یہ 3 مسائل ہیں۔ تو چلیے ہم ان 3 مسائل کا اور مشکلات کا جائزہ لیتے ہیں اور حل بھی سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے موضوع کا انتخاب۔ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا، ایک نئے یعنی کالم نگار کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ بھئی موضوع کا انتخاب کیسے کیا جائے، کس موضوع پر لکھا جائے۔ تو جان لیجئے یہ کچھ مشکل نہیں ہے، اگرچہ مبتدی کے لیے مشکل ہے، لیکن اگر وہ اس کی سائنس کو سمجھ لے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں اپنے سبق کو زیادہ ڈیٹیل میں بیان نہیں کروں گا، مختصر بیان کروں گا، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، تو کم وقت کے اندر زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اسلامک رائٹرز موومنٹ کے پیجز میں سے کہیں بھی آپ رابطہ کر کے ان چیزوں کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو موضوع کا انتخاب ہمیں کرنے میں اگر مشکل پیش آ رہی ہے تو ہم روز مرہ کی خبریں پڑھیں، اخبار پڑھیں۔ ہر خبر آپ کے کالم کا موضوع بن سکتا ہے، مین لیڈ سے لے کر جو سب سے بڑی خبر ہوتی ہے، شاہ سرخی سے لے کر ایک کالمی خبر تک۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ شاہ سرخی اتنا بڑا کالم کا موضوع نہیں بن سکتا جو ایک کالمی خبر بعض اوقات بن رہی ہوتی ہے۔ تو جو بندہ روزانہ خبریں پڑھتا ہے اس بندے کو موضوع کا انتخاب کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ دوسری چیز ہے سوشل میڈیا۔ ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ موضوع وائرل ہوا ہوتا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سوشل میڈیا سے موضوع کا انتخاب کرنے میں
آسانی ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز ہے ذاتی تجربات۔ اب ذاتی تجربات یعنی آپ ماہر ہیں، آپ کا کوئی میڈیکل سٹور ہے اور آپ کو دوائیوں کے بارے میں اچھا جو ہے وہ آپ کا سینس ہے اور آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں اور آپ کا تجربہ بہت ہے، تو آپ میڈیکل سٹور کے اوپر کالم لکھ سکتے ہیں۔ اور میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ کالم لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا جس چیز میں تجربہ ہے اور آپ کا مشاہدہ زیادہ ہے تو آپ اسی کے اوپر اپنا جو ہے وہ کالم لکھیں۔ وہ لوگ زیادہ کامیاب رہتے ہیں جو ایک ہی موضوع کے اوپر کالم لکھا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا قاسم علی شاہ کا آپ کوئی بھی کالم اٹھا لیں تو وہ کالم آپ کو ملے گا موٹیویشن کے اوپر، تو اس کے جتنے کالم ہیں وہ سب کامیابی اور اس چیز کو وہ نمایاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کچھ کالم نگار آپ کو ملیں گے جو صرف سیاست پر لکھتے ہیں کیونکہ ان کو سیاست کا تجربہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف صحت پر لکھتے ہیں، طب اور صحت پر۔ حکیم عبدالوحید سلیمانی صاحب مرحوم کے کالم میں شوق سے پڑھا کرتا تھا کیونکہ وہ ایک حکیم تھے اور ان کے جو کالم تھے وہ حکمت کے اوپر ہی آیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ ایک ہی موضوع پر کالم لکھنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد اخبار والوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ اس موضوع کا ماہر ہے، تو بہت جلدی آپ کسی ایک اخبار میں جگہ بنا سکیں گے، حتیٰ کہ وہ اخبار والے آپ سے خود رابطہ کریں گے اور کہیں گے کہ یار آپ اس موضوع پر بڑا اچھا لکھتے ہیں، براہ مہربانی ہمیں فلاں موضوع کے اوپر لکھ کر دیں، فلاں چیز پر لکھ کر دیں، فلاں کرنٹ ایشو کے اوپر لکھ کر دیں اور ہم جو ہے شائع کریں گے اور ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ذاتی تجربات اس کے اوپر لکھا جا سکتا ہے۔ پھر اگر پھر بھی آپ کو نہیں مل رہا تو آپ لائبریری میں چلے جائیں اور کسی کتاب کو اٹھا لیں، کوئی بھی کتاب جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو اٹھائیں، اس کو پڑھنا شروع کریں، اس کی فہرست دیکھیں، آپ کو موضوع مل جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ دیکھیں موجودہ موسم کون سا چل رہا ہے، برسات کا موسم ہے، بہار کا موسم ہے، اور ان موسموں کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، لوگ کون سے رسوم اور رواج اختیار کرتے ہیں، ان موسموں کے اندر لوگ کیا پکاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کن شخصیات کو سنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ لکھیں۔ کوئی تہوار منایا جا رہا ہے اس کے اوپر، کوئی مذہبی دن ہوتے ہیں جیسے شب رات آ گئی، لیلۃ القدر آ گئی، اس طرح مذہبی دنوں کے اوپر لکھا جا سکتا ہے۔ سیاسی اور سماجی شخصیات کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ گوگل اٹھائیں، آپ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں مارچ کے مہینے میں کون کون سے لوگ اس دنیا سے گئے، کون کون سے لوگ اس دنیا میں آئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے مثال کے طور پر 10 مارچ کو کالم جمع کروانا ہے تو آپ ایک ہفتہ پہلے کالم لکھ لیجئے، ٹھیک ہے، آپ کا کالم مکمل تیار ہونا چاہیے۔ غرض 15 دن پہلے کالم لکھنا شروع کریں اور 5 دن ایک کالم کے اوپر لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو 10 تاریخ کو آپ نے کالم یعنی وہ سبمٹ کروانا ہے تو کم از کم بھی آپ اتنا کریں کہ 3-4 دن پہلے تک، 5 دن پہلے تک آپ کا کالم تیار ہو جانا چاہیے۔ تو آپ 15 دن پہلے ڈھونڈیں گے کہ 10 مارچ کو کون کون سی شخصیات دنیا میں آئیں، کون کون سی شخصیات دنیا سے گئیں، اور اسی طریقے سے ان ایام میں کون سا اہم واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ واقعہ لکھیں، مثال کے طور پر جیسے 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ موضوع کا انتخاب کر سکتے ہیں، یعنی موسم کے مطابق تہوار یا مذہبی دن یا سیاسی اور سماجی شخصیات کے اوپر۔ اسی طرح آپ اقوام متحدہ کے مقرر کردہ ایام کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مقرر کردہ ایام کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے مثلا ذیابیطس کا عالمی دن ہے، یعنی شوگر کا عالمی دن ہے، جنگلات کا عالمی دن ہے، اسی طریقے سے نابینا افراد کا عالمی دن ہے، خواتین کا عالمی دن ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے وہ آپ کو پوری لسٹ آپ کو ویکیپیڈیا سے مل جائے گی، گوگل سے مل جائے گی۔ اسی طرح آپ عوامی آراء، ٹھیک ہے، اور سروے، اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کے اوپر، یہ وہی سوشل میڈیا والی بات آ گئی عوامی آراء کی، کہ عوامی رائے کس چیز کے بارے میں چل رہی ہے تو آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں، یا کوئی تازہ سروے ہوا ہے کسی چیز کے بارے میں تو آپ اس سروے کے اوپر اپنا جو ہے وہ کالم یا مضمون لکھ سکتے ہیں۔
اسی طرح دینی، سیاسی، سماجی اور معاشی و معاشرتی مسائل پر تحقیق یہ آپ کر سکتے ہیں. سائنس، ٹیکنالوجی، طب، صحت، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کسی ماہر کالم نگار سے یا اپنے اساتذہ سے مشورہ کریں، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی موضوع دے دیں گے کہ اس کے اوپر لکھو، یا اس موضوع پر لکھنے کی بڑی اس وقت ضرورت ہے، آپ اس پر لکھیں، تو آپ اس پر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پر مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نے موضوع تو لے لیا، لیکن اب ہم مواد کہاں سے لیں؟ مواد نہیں مل رہا. تو دیکھیں، ایک جو کالم نگار ہے اس کی میں نے خصوصیت بتائی تھی پچھلے سبق میں کہ وہ محقق آدمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر وقت تحقیق پر لگا ہوتا ہے، وہ مطالعہ کا رسیہ ہوتا ہے. اگر آپ روزانہ کے 30 صفحات نہیں پڑھتے تو آپ کالم نگار بننے کے اہل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. اب شروع میں آپ کے پاس کسی چیز کے بارے میں معلومات بھی ہوں گی، کوئی تجربہ بھی ہوگا، آپ اس پر 8-10 کالم لکھ لیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کا جو تجربات والا فولڈر ہے وہ خالی ہو جائے گا، کیونکہ وہ سارا کچھ آپ نے کاغذ پر منتقل کر لیا ہے. اب اس فولڈر کو دوبارہ سے آپ نے بھرنا ہے مطالعہ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، مطالعہ کریں، اپنے پسندیدہ موضوعات کے اوپر کتابیں پڑھیں، اخبارات اور رسائل اور مقالہ جات پڑھیں، تاکہ آپ سے کوئی بندہ بات کرے کہ یار فلاں موضوع کے اوپر میں لکھنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو 10-15 سجیسشنیں دے سکیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس مطالعہ ہونا چاہیے. آپ کو ایک اہم بات بتانے لگا ہوں جو میں اپنے خصوصی جو میرے جو شاگرد ہوتے ہیں ان کو میں یہ بات بتایا کرتا ہوں، اور آپ کو میں آج بتا رہا ہوں کہ آپ ایک جو ہے وہ فہرست مرتب کریں کتابوں کی. اکابر اساتذہ سے مشورہ کر لیں، مشورہ کرنے کے بعد ایک فہرست بنا لیں کتابوں کی کہ میں نے یہ کتابیں پڑھنی ہیں. پھر روزانہ اس کے صفحے مقرر کریں کہ 30, 40, 50, 60 صفحے آپ نے روزانہ پڑھنے ہیں. مجھے یاد ہے میں جب اپنے استاذ گرامی سے پڑھ رہا تھا کالم نگاری تو وہ 300 صفحات ہمیں دیا کرتے تھے مطالعہ کرنے کے لیے. اور آج یہ صورتحال ہے کہ ہم جب اپنے ممبران سے کہتے ہیں، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ مطالعہ کریں اس کتاب کا، تو آگے سے بہانہ ہوتا ہے جی ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا. اب سوشل میڈیا دیکھنے کا ٹائم ہے، ٹک ٹاک پر آدھا گھنٹہ جو ہے وہ 2 گھنٹے بلکہ ریلز دیکھ لیتے ہیں، لیکن 15 منٹ کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے. تو مطالعہ کریں. ٹھیک ہے، تو اچھا 10 کتابیں آپ لے لیں وہ سیرت کے اوپر ہوں، یا 10 نہیں تو کم از کم 3 کتابیں آپ سیرت پر پڑھیں، 3 کتابیں آپ عقیدے کے اوپر پڑھیں، 3 کتابیں آپ صحابہ پر پڑھیں، 3 کتابیں آپ سیاست پر پڑھیں، 3 کتابیں آپ معاشرت پر پڑھیں، 3 کتابیں نفسیات پر پڑھیں، 3 کتابیں آپ جو ہے وہ معاشرتی مسائل پر پڑھیں، 3 کتابیں آپ مذہبی موضوعات کو لے کر ان کے اوپر پڑھیں، مذہبی جو آپ کے دینی مسائل ہیں ان کو لے کر پڑھیں. اس طرح کر کے ہر عنوان لیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ 3 کتابیں آپ ہر موضوع کے اوپر 3 کتابیں آپ نے پڑھی ہونی چاہیے. پھر آپ کے معلومات کا فولڈر لبالب بھر جائے گا، اور جب بھی آپ کو لکھنا پڑے گا آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. آج مجھ سے بعض لوگ بات کرتے ہیں تو میں فوراً ان کو بتاتا ہوں، تو پھر آگے سے حیران ہوتے ہیں کہ آپ کہاں سے دیکھ کر بتا رہے ہیں. اب تو خیر چیٹ جی پی ٹی آ گیا، یہ تو دوسرا سال ہے چیٹ جی پی ٹی آئے ہوئے، اس سے پہلے بھی الحمدللہ ایسے ہی تھا. تو آپ کو اگر کوئی استاد نہیں مل رہا تو آپ یہ مدد چیٹ جی پی ٹی سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی آپ یہ مدد لے سکتے ہیں. لیکن پھر بھی چیٹ جی پی ٹی کو نہیں پتا کہ اس بندے کا کیسا ذہن ہے، یہ کس طرح کا آدمی ہے، کس طرح کی نیچر ہے، لیکن آپ کے اساتذہ اور آپ کے دوست اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لہٰذا وہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کتابوں کے مطالعے کے لیے کہ کون کون سی کتاب پڑھی جائے. اس کے بعد آپ ہے کہ ماہرین فن سے سوالات کریں. ماہرین فن کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ میں نے کل کے لائیو سیشن کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ ماہرین فن سے سوالات کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر کپڑے کی تجارت کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ وہاں بیٹھیں اور جو کپڑے کا تاجر ہے، دکاندار ہے، اس کے پاس بیٹھ کر اس کپڑے کے بارے میں معلومات لیں کہ بھائی جان یا چچا جان یا جو بھی آپ کہتے ہیں انکل، کہ بتائیں اس وقت کون سا کپڑا جو ہے وہ زیادہ مارکیٹ میں چل رہا ہے، اس موسم کے اندر کیا پہننا لوگ پسند کرتے ہیں، کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لوگ پہننا پسند نہیں کرتے. اسی طریقے سے آپ فیشن کے اوپر لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی درزی کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھ جائیں،
اور اس سے پوچھیں کہ آج کل کون سا فیشن چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ ماہرین فن سے جا کر خود سوالات کریں اور ان سوالات کا جواب آپ مرتب کر کے لکھیں، آپ کا کالم تیار ہوگا. اسی طرح تجزیہ، تجربہ اور مشاہدہ اور تبصرہ، اس سے بھی مواد مل سکتا ہے. آپ کسی چیز کا تجزیہ کریں، ایک چیز کو لے لیں اور اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ تجزیہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہوگی، یہ کس طریقے سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے بنایا گیا، یا اس کا کیا حل ہے، اگر مشکل ہے تو کیا اس مشکل کا حل ہو سکتا ہے وغیرہ. اسی طرح اس کا مشاہدہ کریں، گہرائی سے مشاہدہ کریں. مثلا آپ مسجد پر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بعض چیزیں جو ہے وہ کتابوں سے بھی نہیں ملیں گی، تو آپ جائیں گے، آپ اس مسجد، ایک خاص مسجد پر لکھنا چاہتے ہیں، مثلا بھونگ مسجد پر آپ لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہ کہاں پر واقع ہے، اس کو کس نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کی بنانے میں کون سا میٹیریل استعمال ہوا ہے، وہ آیا کہ وہ کب کھلتی ہے، کب بند ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ کا کالم تیار ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ مواد انٹرنیٹ اور اے آئی سے بھی لے سکتے ہیں. یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اے آئی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا پورا مضمون اے آئی سے لکھوا لیں. میں جب اے آئی اپنے نئے ممبران کو، ابھی اس بیچ کے بھی جو نئے ممبران تھے، ان کو میں نے جب کہا کہ آپ اے آئی سے مدد نہ لیں تو وہ یہ سمجھے کہ شاید میں اے آئی کا مخالف ہوں. میں اے آئی کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کالم نہ لکھوائیں. مواد اس سے آپ لے سکتے ہیں، لیکن وہ مواد بھی قابل اعتبار نہیں ہوگا. ہاں، وہ پلیٹ فارمز اے آئی کے جو مواد فراہم کرتے ہیں، ساتھ سورس بھی دیتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ سے آیا ہے مواد، وہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن جو آپ کو سورس نہیں بتاتے تو وہاں سے اندھا دھندہ آپ مواد بھی کاپی نہ کریں. آپ کو خفت اٹھانا پڑ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بہت بڑا نقصان بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اے آئی سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے مدد لے سکتے ہیں، گوگل سے. اسی طرح آپ ریکارڈ کھنگالنے سے بھی مواد تلاش کر سکتے ہیں. ریکارڈ کھنگالنے کا مطلب یہ ہے، آپ کسی چیز پر لکھ رہے ہیں، کسی علاقے پر، تو اس متعلقہ جگہ پر جائیں اور وہاں سے ریکارڈ دیکھیں. مثال کے طور پر آپ نے لکھنا ہے جی کوئی عمارت تھی یا کوئی جگہ تھی اور اس کے اوپر جھگڑا ہو گیا ہے، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ یہ کس کی ملکیت ہے. تو اب آپ کیا کریں گے، آپ جائیں گے اور پٹوار خانے سے جا کر اس جگہ کی تصدیق کریں گے، اس کی جو ہوتی ہے فرد وغیرہ دیکھیں گے. اسی طریقے سے آپ جو اوپر ضلعی سطح پر جو ریکارڈ موجود ہوتا ہے، یا آپ کسی اسکول کے اندر جائیں گے، وہاں سے ریکارڈ دیکھیں گے، تو آپ کو وہاں سے بھی مواد مل سکتا ہے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری چیز بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ مواد کہاں سے تلاش کریں. تو اس کے بھی میں نے 6 ذرائع آپ کو بتا دیے ہیں. آگے ہے کہ اس مواد کو ترتیب کیسے لگانا ہے. مواد تو ہم نے لے لیا، لیکن اب اس مواد کو ترتیب دینا نہیں آتا. کس طریقے سے ترتیب دینا ہے، مواد کو ہم مرتب کیسے کریں. تو مرتب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مواد کو اکٹھا کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، کلیکشن اس کی کیسے کریں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نوٹس لکھیں. جو بھی مواد آپ اکٹھا کرتے جائیں، آپ ایک کاغذ کے اوپر اس کے نوٹس تیار کرتے جائیں. جو بھی چیز آتی ہے جیسے آتی ہے اس کو لکھتے جائیں. ٹھیک ہے. نمبر 2، وہ نوٹس جو لکھنے ہیں ان کو بھی نمبر وائز کر کے نمبر وار لکھیں. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پر یہ چیز، دوسرے نمبر پر یہ چیز، تیسرے نمبر پر، تاکہ آپ کو مین نکات کا، اہم چیزوں کا پتہ ہو. آگے جی مختلف چارٹس بنا کر ہر ایک بات کے دلائل اور شواہد اس میں لکھیں. چارٹس بنانے کا مطلب آگے میں نے وضاحت بھی کی ہوئی ہے. جیسے اعداد و شمار ایک طرف لکھیں. ٹھیک ہے، آپ کو اس میں اعداد و شمار کی، تاریخوں کی، مہینے کی، سن کی، ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ایک جگہ لکھیں. مثال کے طور پر فلاں شخص کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا. ٹھیک ہے، کب وہ، جیسے ہم مثلاً کسی بڑی شخصیت پر، جیسے ہم علامہ اقبال پر لکھنا چاہتے ہیں تو ہم لکھیں گے یہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، تو یہ ایک تاریخ ہے، اعداد و شمار ہے. فلاں تاریخ کو جو انہوں نے پرائمری پاس کی، فلاں تاریخ کو انہوں نے مڈل پاس کیا، فلاں کو میٹرک کیا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں سن میں. تو اب یہ سن جو ہیں یا ان کی عمر اور یہ چیزیں اعداد و شمار ہیں، یہ آپ ایک سائڈ پر لکھیں. اچھا، اسی طریقے سے جو ان کے نام ہیں وہ الگ لکھیں. ٹھیک ہے، ان کے والد کا نام یہ تھا، ان کی والدہ کا نام یہ تھا، ان کے دادا کا نام یہ تھا، اتنے بہن بھائی تھے، یہ نام تھا ان کا، فلاں استاد تھے. ٹھیک ہے، یہ ایک سائڈ پر لکھ لیں. تو نوٹس تیار کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو مواد کو مرتب کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ آگے جو ہے
5वें नंबर पर कि 5 काफ का ख्याल रखें। अब 5 काफ क्या चीज़ें हैं, यानी आप रिकॉर्ड रखते हुए जो मवाद है उसको कलेक्ट करते हुए 5 चीज़ें, मसलन ये क्या है, अब उसके बारे में क्या के उन्वान के तहत जितनी चीज़ें हैं वो उसके नीचे लिखें, और आगे लिखें कब, मसलन वो अगर वाक़या हुआ है तो वो कब हुआ है, ठीक है, फ़लाँ कहता है फ़लाँ तारीख हुआ है, फ़लाँ कहता है फ़लाँ तारीख हुआ है, तो कब के नीचे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो इसका जवाब बन सकती हैं। इसी तरह क्यों, कि ये वाक़या पेश आया तो क्यों वाक़या पेश आया, ठीक है, उसके नीचे वो सारी चीज़ें लिख लेंगे, कैसे पेश आया, कहाँ पेश आया, ठीक है। तो ये 5 काफ का ख्याल करते हुए 5 उन्वानात बनाएं और हर उन्वान के तहत उससे मुतल्लिका आप लिखते जाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपको मवाद कलेक्ट करने में बड़ी आसानी रहेगी। आगे यह है कि आप नोट्स के अंदर अशार और ज़रबुल अमसाल अलग अलग करके लिखें, इकट्ठे ना लिखें, क्योंकि अलग का मतलब यह है कि अलग एक जगह पर लिखें, इकट्ठे का मतलब यह है कि ये नहीं कि हर पहले जो है क्या लिखा हुआ है, मसलन 5 काफ में से क्या लिखा हुआ उसके नीचे शेर लिख दिए, ठीक है, फिर आपको मिल नहीं रहा कि यार इससे मुतल्लिका मैंने शेर कहाँ लिखा था। तो उसके लिए मैंने जो काम किया हुआ है, मेरी एक बयाज है, अलग से एक मैंने डायरी बना रखी है, वहाँ मैं अपने शेर वहाँ लिखता हूँ, जो भी शेर मुझे पसंद आता है मैं वहाँ लिख लेता हूँ। वो अरबी का शेर है, उर्दू का शेर है, फ़ारसी का शेर है, पंजाबी का शेर है, या कोई अंग्रेज़ी का शेर है, मैं वो वहाँ लिखता रहता हूँ। ज़रबुल मसल है तो वो भी मैं वहाँ लिख लेता हूँ। फिर जब भी मैं कॉलम लिखता हूँ तो जब उसके अंदर अदबी टच देने के लिए फिर मैं वहाँ से देखता हूँ कि मेरे इस कॉलम से मुतल्लिका कोई शेर अगर है तो वो वहाँ से लेकर अपने कॉलम के अंदर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके लिए एक डायरी बना कर रखें और डायरी के अंदर ये सारी चीज़ें भी आप कॉलम लिखने के अलावा भी डायरों में जो मुताले में आती जाएँ तो वो चीज़ उस डायरी के अंदर आप लिखते जाएँ। इसी तरह से आयात कुरानी, अहादीस मुबारका और मजहबी मसाइल वगैरह इनका हवाला ज़रूर लिखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप कोई चीज़ लिखते हैं तो कल कला को कोई मजहबी जो है वो बंदा खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि आपने ये गलत लिखा है, और हो सकता है कि आपने गलत लिखा हो, तो क्या हो सकता है आपके ऊपर FIR दर्ज हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आपके पास जो नोट्स बनाए हैं आपने, उसमें अगर हवाला वहाँ कॉलम में ना भी हो तो वहाँ बैकअप में आपके पास हवाला ज़रूर मौजूद होना चाहिए, ताकि कल कला को अगर आपको कोई मसला होता है तो आप फ़ौरन वो हवाला उठाएं और वहाँ रख दें कि ये देखें जी मैंने यहाँ से ये चीज़ ली थी। ठीक हो गया। तो हमारी पहले दौर वाली जो मुश्किलात थी वो हमने हल कर ली। अब आगे है जी दूसरे दौर में पेश आने वाली मुश्किलात। ये कुछ ज़्यादा तादाद में है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मुब्तदी कालम नगार को उन्वान देने का मसला होता है कि हम इसको उन्वान कहाँ से दें। ठीक है, उन्वान देना वाकई एक प्रॉब्लम है। तो आप क्या करें कि आप मुख्तलिफ कालम निगारों के कालम्स को देखें और ये देखें कि वो अपना उन्वान कैसे देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप किताबों को खंगालें। और एक और चीज़ जो मैं कहा करता हूँ वो ये है कि आप अपने ही कालम से उन्वान दे सकते हैं। मसलन कालम के अंदर कोई अहम फ़िक्रा आ गया, अहम आपके कालम के अंदर कोई चीज़ आ गई तो आप उसको उठाएं और उसी को ही आप उन्वान के तौर पर लिख दें। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने लिख कर रखी हुई है आप लोगों के लिए। शायद वो मैंने कहीं मैं भूल गया हूँ लिखकर। अच्छा, आप आसानी के लिए आप यूं कह सकते हैं कि जो आप कॉलम लिख रहे हैं उस कॉलम का खुलासा उस उन्वान से नज़र आना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप माहौलियाती आलूदगी के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, कॉलम है आपका माहौलियाती आलूदगी पर, तो आप लिखें माहौलियाती आलूदगी हमारी बका के लिए ख़तरा। ठीक है, अब देखो ये पूरे कॉलम का खुलासा उसके अंदर आ गया है।
اسی طرح آپ کوئی ایسا عنوان دے سکتے ہیں جس میں قاری کی دلچسپی ہو، یعنی قاری اس کو دیکھنے پر مجبور ہو جائے کہ یار یہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں بھلا. ٹھیک ہے، مثلا آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تعلیمی نظام میں اصلاحات، ٹھیک ہے، اس پر آپ نے کالم لکھا ہے، تو آپ اس کو عنوان دے سکتے ہیں کہ تعلیمی نظام کی حالت زار کیا تبدیلی ممکن ہے، ٹھیک ہے، یا تعلیمی نظام میں تبدیلی ممکن ہے. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ سوالیہ انداز اگر اختیار کریں گے تو وہ بھی کالم پرکشش، وہ عنوان پرکشش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے کوئی شعر بھی کالم کا عنوان بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ایک شعر اٹھائیں اور اس شعر کو جو ہے وہ بنا لیں. جیسے مثال کے طور پر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اب ایک مصرع، یہ مصرع میں نے اٹھایا اور اس کو میں نے عنوان بنا دیا، تو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر کالم لکھا گیا تھا اور اس کا عنوان کتنا خوبصورت آ گیا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آپ کچھ مؤثر الفاظ جو ہیں ان کا انتخاب کریں. جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے خطرہ، آگاہی، تبدیلی، چیلنج، مستقبل. اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ عنوان کے اندر آئیں گے تو عنوان جو ہے وہ ذرا زیادہ اچھا ہوگا. تو پہلے نمبر پر یہ ہے کہ عنوان ہمیشہ مختصر اور جامع ہونا چاہیے اور مواد کا خلاصہ بھی اس کے اندر آنا چاہیے. کوئی مصرع جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں عنوان کے طور پر. سوالیہ انداز یہ بھی میں نے بتا دیا. مؤثر الفاظ کا استعمال جیسے چیلنج، خطرہ، آگاہی، تبدیلی، حق، مستقبل، کامیابی وغیرہ اس جیسے الفاظ. اور کالم کی پہلی لائن یہ بھی عنوان بن سکتی ہے، جیسے ہمارا مستقبل تعلیم سے وابستہ ہے. آپ تعلیم کے بارے میں کالم لکھ رہے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح عدد کا استعمال کر کے بھی آپ تحریر کو عنوان دے سکتے ہیں. جیسے صحت خراب کرنے والی 5 عادات، ٹھیک ہے، رات کو دیر سے سونے کے 5 نقصانات. اس طرح کر کے آپ عدد کا استعمال کرتے ہوئے تحریر کو عنوان دے سکتے ہیں. یہ کل کسی ممبر نے مجھ سے سوال پوچھا تھا تو یہ بڑا اچھا سوال تھا، میں نے بہرحال یہ چیز اس میں شامل کر دی ہے. اچھا جی، دوسرا جو مسئلہ پیش آتا ہے ایک مبتدی کالم نگار کو کہ ابتدائیہ اور اختتامیہ لکھنے میں اس کو مشکل پیش آتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اس کو مشہور کالم نگاروں کے ابتدائیے اور اختتامیہ پڑھنے چاہیے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان ابتدائیہ اور ان اختتامیوں کو اپنی ڈائری کے اندر نوٹ کریں. پھر جب آپ لکھنا چاہیں کوئی کالم تو اسی ابتدائیہ کو اٹھائیں اور اس میں الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کریں، ترتیب میں ہلکی پھلکی تبدیلی کر کے وہ اپنے کالم کا حصہ بنا لیں. شروع میں آپ کو کاپی پیسٹ مارنا پڑے گا. آہستہ آہستہ جب آپ کو قلم پر عبور ہوتا جائے گا تو پھر کاپی پیسٹ سے بھی آپ کی جان چھوٹتی چلی جائے گی. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ کسی بھی موضوع پر چلتے پھرتے آپ اس ابتدائیہ سوچنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ نے گاڑی دیکھی جو سامنے سے جا رہی ہے، جو دھواں کرتی ہوئی جا رہی ہے، اور آپ بائک پر جا رہے ہیں تو آپ بالکل اس کے اوپر آپ سوچنا شروع کر دیں کہ یار اگر مجھے ماحولیاتی آلودگی پر کالم لکھنا پڑے تو ہم کیسے لکھیں گے. تو گاڑیاں جو ہے وہ مثال کے طور پر ہم اس موضوع پر لکھنا چاہتے ہیں کہ گاڑیاں ماحول کو خراب کر رہی ہیں، ماحولیاتی آلودگی پھیلا رہی ہیں. تو اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ابتدائیہ سوچنا شروع کر دیں. اسی طرح اختتامیہ سوچنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے کوئی حادثہ دیکھا تو آپ اس کے اوپر لکھنا مطلب وہ ابتدائیہ سوچنا شروع کر دیں. تو یہ جب آپ اس طرح سے سوچنے لگیں گے، حتیٰ کہ ہمارے استاد جی مولانا انور غازی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اگر آپ کالم لکھ رہے ہیں اور آپ سارا دن آپ کے سر پر وہ کالم سوار رہتا ہے تو پھر گویا کہ آپ ایک اچھے کالم نگار بن سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کالم نگار نہیں بن سکتے. آپ کالم نگاری کو چھوڑیں، آپ کوئی اور کام شروع کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ روزانہ کی ڈائری لکھنے سے بھی بندے کو ابتدائیہ اور اختتامیہ کرنا آ جاتا ہے. کیسے؟ کل ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ مجھے ڈائری لکھنے میں مشکل پیش آتی ہے، مجھ سے ڈائری نہیں لکھی جاتی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا لکھوں. بھائی آپ یہی لکھیں کہ مجھے ڈائری پر لکھنا شروع کریں کہ آج مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ڈائری میں کیا لکھوں. ٹھیک ہے، بس اس آپ کا آغاز ہو گیا، ابتدائیہ ہو گیا، بس آگے لکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو لکھنا لکھنے سے آتا ہے، جیسے پڑھنا پڑھنے سے، بولنا بولنے سے، چلنا چلنے سے آتا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ چارپائی پر، ایک بچہ پیدا ہوا، چارپائی پر ہی اس کو بٹھائے رکھا اور کبھی چلنے ہی نہیں دیا تو وہ کبھی بھی نہیں چل پائے گا. اس کو ہم چلنا سکھاتے ہیں. کیسے؟
وہ ہلکا پھلکا پہلے اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور ہم اس کو کھڑا ہونے میں مدد دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے، گر جاتا ہے، اور ہم اسے اس کی بے عزتی نہیں کرتے کہ دیکھو تم گر گئے، بلکہ ہم خوشی مناتے ہیں کہ دیکھو جی آج اس نے پہلا قدم اٹھایا ہے۔ اسی طرح جب بچہ پہلی بار اپنے منہ سے جو ہے وہ ماں، با، بابا، ماما اس طرح نکالتا ہے تو ہم پورے گھر والوں کو، پورے محلے والوں کو بتاتے ہیں کہ میرے بچے نے آج پہلا لفظ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے لکھنا بھی ہے، تو اسی طرح بے نہیں، اسی طریقے سے آپ ماں، با اس طرح لکھنا شروع کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ اتنا لکھنے لگ جائیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ یار تو اتنا زیادہ نہ ہی لکھا کر، تو اچھی بات ہے۔ اگلے نمبر پر ہے کہ وسطانیہ کے اندر اہم اور غیر اہم چیزوں کی ترتیب، یہ ہم کیسے لگائیں کہ کون سی چیز ہم نے پہلے رکھنی ہے، کون سی بعد میں رکھنی ہے، کون سی شروع میں ہے، کون سی آخر میں۔ تو بھائی اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ضروری کون سی چیز ہے، جو آپ کو جہاں آپ کو ضروری لگتی ہے اس کو وہیں رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں قمیض، وہ قمیض ہمیشہ اوپر والے جسم کے اوپر والے حصے پر پہنی جاتی ہے، اور جو ازار ہے وہ ہمیشہ نچلے حصے پر باندھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسے نہیں کرتا کہ ازار کو اوپر پہن لے اور جو قمیض جو ہے وہ نچلے حصے میں پہن لے، ایسے کوئی نہیں کرتا۔ ٹوپی ہمیشہ سر پر رکھی جاتی ہے، اور جوتا ہمیشہ پاؤں میں پہنا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب مواد کو اکٹھا کر رہے ہوں گے تو آپ کو اسی وقت اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات کتنی اہم ہے اور میں نے اس کو کہاں لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ 10,000 کا جوتا بھی لے لیں تو اس کو کوئی سر پر نہیں رکھتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی جگہ سر پر نہیں ہے، اگرچہ وہ قیمتی ہے، وہ ضروری ہے، نہایت اہم چیز ہے، لیکن اس کی جگہ نیچے ہے۔ تو آپ اپنی چیزوں کو دیکھیں کہ آپ نے جو مواد اکٹھا کیا اس میں سے کون سی چیز کہاں فٹ آ رہی ہے، اس کو نگینے کی طرح وہاں فٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ پھر جیسے ہوتا ہے آپ ویسے لکھیں، آپ غیر اہم اور اہم کو چھوڑ دیں، آپ بس لکھنا شروع کر دیں، جو جہاں فٹ ہوتی ہے اس کو ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں مسئلہ ہوگا، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لکھتے چلے جائیں، اہم اور غیر اہم کو کے اوپر توجہ نہ دیں، ٹھیک ہے، اس کو بس جہاں جو چیز فٹ آتی ہے آنے دیں۔ جب آپ اس کالم کو ایک بار لکھ لیں گے تو لکھنے کے بعد جب آپ دوبارہ اس کی چھانٹی کریں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کون سی چیز وہ کہاں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر شروع میں آپ اپنے ذہن کو باؤنڈ کر لیں گے کہ میں نے جی اس چیز کو یہاں نہیں رکھنا اور میں نے اس کو وہاں نہیں رکھنا، تو آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، پھر آپ لکھ ہی نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اول تو آپ ترتیب دینے کی کوشش کریں، لیکن اگر ترتیب نہیں دے پا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ ترتیب نہ دیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی ہے جیسے ہم شاپنگ کرنے بازار میں جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے فلاں چیز خریدنی ہے، پہلے مثلا ہم نے گروسری خریدنی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے کپڑے خریدنے ہیں، لیکن آپ بازار میں داخل ہوئے تو آپ کو پہلے کپڑوں کی دکان نظر آ گئی، تو آپ ترتیب چھوڑ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلو پہلے یہاں سے کپڑے لے لیتے ہیں پھر گروسری لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ اہم اور غیر اہم کی بات کو چھوڑ دیں، ضروری غیر ضروری کو چھوڑ دیں، آپ لکھنا شروع کر دیں، بعد میں اس کو خود ہی ترتیب ہم لگا لیں گے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے، اپنے اساتذہ کرام سے مشورہ کریں، تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے یہ جو چیز لکھی ہے اس کو کہاں رکھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اس کو شروع میں ہونا چاہیے تھا یا آخر میں ہونا چاہیے تھا یا درمیان میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ آپ کو بعد میں لکھنے سے تجربہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگلے نمبر پر ہے جی مختلف آراء کا تجزیہ اور ان کے درمیان تطبیق یا توضیح کیسے ہو سکتی ہے۔ شاید عنوان تھوڑا سا ثقیل اور مشکل ہو گیا ہے کہ یعنی آپ ایک کالم لکھ رہے ہیں، اس کالم کے اندر مختلف لوگوں کے نظریات آپ نے لکھنے ہیں، مختلف لوگوں کی رائے لکھنی ہے، تو وہ رائے جو ہے چونکہ لوگ مختلف ہیں تو وہ رائے بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ اب ان دو متضاد رائےوں کے درمیان آپ نے تطبیق کیسے دینی ہے، یا آپ نے کیسے ان کی وضاحت کرنی ہے کہ وہ دونوں باتیں سچ ثابت ہو جائے، یا یہ ہے کہ ان میں سے سچ اور جھوٹ واضح ہو جائے، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ چیز آتی ہے مطالعہ کرنے سے۔ تو مطالعہ کالم نگاری میں انتہائی اہم چیز ہے، غور و فکر کرنے سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ مشہور مفکرین کی رائے کو بھی لے لیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے، جو انہوں نے کہا ہے آپ اسی کی پیروی کریں، اور اگر آپ کے پاس ٹھوس دلیل نہیں ہے تو آپ پیروی ہی کریں، آپ اپنی رائے کو پھر نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹھوس دلیل ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنی رائے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ٹھوس دلیل نہیں ہے تو پھر آپ جو پہلے والے لوگ ہیں انہی کی پیروی کریں۔ اچھا، اگلے نمبر پر جو مشکل پیش آتی ہے وہ ہے کہ زبان اور اسلوب کی درستی، اور
सादगी और पेचीदगी के दरमियान तवाज़ुन, यानी ज़बान और उसलूब हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, वो बड़ा उनको मसला होता है कि ज़बान और यानी कि ज़बान का मतलब यह है कि हमारे जो उर्दू ना जानने वाले हजरात हैं, जब वो उर्दू में लिखना शुरू करते हैं तो उनके लिए मुज़क्कर मुअन्नस का मसला बनता है, वाहिद जमा का मसला बनता है, ठीक है। तो ज़बान और उसलूब उनका दुरुस्त नहीं होता। इसी तरीके से इमला की उनकी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर इंशाल्लाह एक मुकम्मल लेक्चर होगा जो मेरे बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारे एक और दोस्त देंगे आपके उस्ताद, तो वो लेक्चर आप गौर से सुनिएगा। अच्छा, इसी तरह सादगी और पेचीदगी के दरमियान तवाज़ुन, ये भी बड़ी एक अहम चीज़ है कि एक बात सादा है और फिर एक पेचीदा बात है, आपने सादा और पेचीदा को मिलाकर इस तरीके से लिखना है कि अगले बंदे को बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों में ये स्किल होती है कि वो मुश्किल से मुश्किल बात को भी आसान अल्फाज में कह देते हैं, और बाज़ लोग आसान से आसान बात को भी इतने पेचीदा करके कहते हैं कि समझ नहीं आता कि ये क्या कह क्या रहा है, ठीक है। तो अब आपके अंदर ये स्किल कैसे आएगी, तो फिर वही बात, मुताला आपको करना पड़ेगा, मुशावरत करनी पड़ेगी, गौर व फिक्र करना पड़ेगा और मशहूर मुफक्किरीन की राय को जांचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये मसला भी नहीं होगा। तो ये जनाब आपके थी कि दूसरे दौर के अंदर यानी कॉलम लिखने के दौरान आपको जो मुश्किलात दरपेश आ रही थी, उनके मैंने वो मुश्किलात भी बताई और मैंने उनका हल भी बताया। आखिरी नंबर पर है जी तीसरा दौर, आपने कॉलम लिख लिया। अब कॉलम लिखने के बाद आपको क्या मुश्किल पेश आ सकती है। कॉलम पर नजर सानी करना, ये बंदे के लिए, बाज़ बंदों के लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में मैंने पढ़ा कि वो बहुत लंबा तवील मजमून लिखते थे, ठीक है। तो तवील मजमून लिखने में क्या होता था कि वो मजमून लंबा हो जाता था और बहुत गैर ज़रूरी बातें भी उसमें आ जाती थी। तो किसी ने उनसे कहा कि हज़रत आप बहुत तवील लिखते हैं, तो हज़रत ने फरमाया कि मुख्तसर लिखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। अब ये क्या बात हुई कि मुख्तसर लिखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि नजर सानी मतलब यह है कि मैं जो मेरे जहन में आता जाता है मैं लिखता जाता हूँ, फिर नजर सानी करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं होता, तो जो गैर ज़रूरी बातें हैं वो भी उसमें आ जाती हैं। तो नजर सानी करें ताकि आपका मजमून मुख्तसर से मुख्तसर हो, यानी कि बहुत ज़्यादा बात आप थोड़े अल्फाज में कह लें। जो बंदा ज़्यादा बात थोड़े अल्फाज में कहने का आदी होता है वो बंदा लीडर बनने की सलाहियत रखता है, वो बंदा एक बहुत बड़ा लिखारी बनने की सलाहियत रखता होता है, ठीक है। तो कॉलम पर नजर सानी, इसका तरीका कार भी आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा कि कॉलम पर नजर सानी कैसे की जाती है, क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है, लिहाजा मैं जल्दी जल्दी अपने सबक को समेटता हूँ। तो उसके बाद यह कॉलम शाया करवाने के बारे में सवालात उठते हैं लोगों के जहन में, इब्तदाई जो कॉलम निगार होते हैं उनके जहन में कि कॉलम लिख लिया, हम कहाँ शाया करवाएं, किस तरीके से शाया करवाएं। तो भाई कॉलम आपने जब लिख लिया, नजर सानी हो गई। अच्छा, इसमें नजर सानी के बारे में एक बात, अहम बात, जो रात भी सवाल आया था, किसी दोस्त ने पूछा था मेम्बरान में से, लाइव सेशन के अंदर भी एक सवाल आया था। तो कॉलम आपको नहीं पता कि मैंने ठीक लिखा है या नहीं, तो उसका तरीका कार ये होता है कि आप कॉलम लिखें, लिखने के बाद एक बार उसको पढ़ें और जो मोटी मोटी गलतियां वो दूर करके रख दें। 2-3 दिन आपका कॉलम पड़ा रहे, आप उसको ना पढ़ें, 2-3 दिन के बाद फिर अपना कॉलम उठाएं और फिर पढ़ें, ठीक है। आपको खुद पता चलेगा कि मैंने इसमें फला फला गलती की है, ठीक है। अब 3-4 बार जब आपने कॉलम अपना इस तरीके से चेक कर लिया, तो अब किसी बड़े उस्ताद को वो कॉलम दिखाएं और कहें कि जी मेरी इसमें गलतियां जो वो दूर करके दें, तो आपको गलतियों की निशानदेही कर देंगे। तो बाज़ क्या करते हैं, वो कहते हैं उस्ताद जी ये कॉलम पकड़ें और आप इसकी गलतियां दुरुस्त करके हमें दे दें। भाई असातिज़ा से गलतियां दुरुस्त ना करवाया करें, आप पूछा करें कि कौन सी गलतियां हमने की है, किस पैरे के अंदर, किस सतर के अंदर हमने कौन सी गलती की है, अल्फाज हमने गलत लिखे हैं या हमने ताबीर गलत लिखी है या हमारे उसलूब की गलती है, तो वो हमें बताएं, फिर वो गलती खुद दुरुस्त करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी अंदर खुद ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि आप गलतियां दुरुस्त करने के काबिल हो जाएंगे। वरना ये होगा कि उस्ताद ही दुरुस्त करेगा गलतियां, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ, आप तो फिर वहीं के वहीं खड़े रह गए। लिहाजा खुद नजर सानी करना सीखें। मैं इस पर इंशाल्लाह एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और असबाक से हटकर वो हम अपने इस्लामिक राइटर मूवमेंट के चैनल पर हम डालेंगे इंशाल्लाह, तो वो भी गौर से सुन लीजिएगा। अच्छा, कॉलम शाया करवाने के बारे में सवालात ये कि कॉलम कहाँ शाया करवाएं, तो भाई इस्लामिक राइटर के जब आप मेंबर हैं तो फिर इस्लामिक राइटर आपके कॉलम शाया करवाएगी, और अगर आप मेंबर नहीं हैं तो फिर आप क्या करें, अहम अखबारात के ईमेल एड्रेस लें, आप अपने कॉलम को इन पेज में कन्वर्ट करें और उस ईमेल एड्रेस के ऊपर अपना कॉलम भेज दें, साथ में अपना कॉलम लोगो, अपनी तस्वीर वगैरह वो भी भेज दें। इंशाल्लाह आपका कॉलम अगर जान रखता हुआ तो ज़रूर शाया होगा। अच्छा जी, आखिरी नंबर पर आता है तनकीद का सामना। जब कॉलम लिखा जाता है तो इंसान, जाहिर है कि हर बंदे का जहन एक जैसा नहीं होता, लोगों ने तो अल्लाह ताला पर इतराज़ कर दिए, तो हम तो खैर मखलूक हैं, इसलिए तनकीद का सामना करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा करें। अगर आपका कॉलम लिखकर कोई बंदा, यानी आपने कॉलम लिखा और किसी बंदे ने पढ़ा और आगे से उसने मनफी कमेंट दिए, तो उसके ऊपर परेशान ना हो, बल्कि ये देखें कि ये मनफी कमेंट वो दुरुस्त कह रहा है या नहीं। अगर वो दुरुस्त कह रहा है तो उस गलती को सही कर ले, इस्लाह कर ले अपनी, और अगर वो गलत कह रहा है तो फिर भी जो है उसका शुक्रिया अदा करें कि मेहरबानी आपने मेरी इस गलती से मुतले किया, लेकिन आपको वो गलती, चूँकि आपकी गलती है ही नहीं, तो दुरुस्त करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है जब मैंने पहला कॉलम लिखा था और मेरा पहला कॉलम जो है वो ज़र्ब मोमिन में शाया हुआ था। तो ज़र्ब मोमिन एक अखबार था जो मजहबी तबके में बहुत जो है वो मरगूब किस्म का अखबार था, लोग चाहते थे कि उसमें मेरा मजमून शाया हो, और मेरा पहला ही मजमून जब उसमें लग गया तो मेरे एक उस्ताद थे, तो मतलब
مجھے ان سے لگاؤ بھی بہت تھا. تو میرے دل میں آیا کہ میں اپنے ان استاد صاحب کے پاس جاؤں اور جا کر میں ان سے کہوں کہ بھائی دیکھیں میرا یہ کالم شائع ہوا, مجھے شاباش ملے گی. تو خیر میں بھاگا گیا اور میں نے ان کو کالم اپنا دکھایا کہ یہ دیکھیں میرا کالم لگا ہے. تو اس استاد صاحب نے بجائے اس کے کہ میری وہ حوصلہ افزائی کرتے یا شاباش دیتے یا کہتے کہ ہاں یار واقعی بڑا اچھا کیا تم نے, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب آپ طے کر لیں یہاں بیٹھے بیٹھے کہ آپ نے صحافی بننا ہے یا آپ نے جو ہے وہ عالم دین بننا ہے, آپ طے کریں گے. تو میں جناب پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی. تو پہلے ہی کالم پر مجھے تنقید کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. تو آپ لوگ گھبرائیں نہیں, کسی نے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں لکھا تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ جی مجھے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مزید اچھا لکھنے کی, ٹھیک ہے, اس کو یہ کہیں, آگے سے مقابلہ بازی نہ کریں. اسی طرح بعض جو مبتدی ہوتے ہیں ان میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے, مستقل خود اعتمادی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں لکھ سکوں گا, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کریں. کوئی بھی جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا وہ بندہ کہ جو کہے کہ ہاں جی مجھے سب کچھ آتا تھا بچپن سے ہی. کوئی بھی شاہ عبد اللطیف بٹائی نہیں ہوتا جنہوں نے وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کو 11 سپارے یاد تھے قرآن مجید کے, ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا. کوئی ہوتا ہے جس کو 11 سپارے یاد ہوتے ہیں, وہ بھی لاکھوں کروڑوں میں ایک. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ کالم اچھا لکھنا شروع کر دیا, 2-4 کالم شائع ہو گئے تو اپنے آپ کو کالم نگار سمجھنے لگ گئے اور پھر کالم لکھنا ہی چھوڑ دیا. تو یہ مستقل مزاجی کی کمی ہے. تو جو بندہ مستقل مزاج نہیں ہے تو وہ کالم نگار بھی نہیں ہے. کالم نگار وہی ہے جو مستقل مزاجی سے باقاعدہ لکھتا ہے. تو اپنے اوپر یہ یعنی کہ یہ لاگو کریں, کالم شائع ہو یا نہ ہو ہم ہفتے میں ایک کالم ضرور لکھیں گے, ٹھیک ہے. وہ کالم اکٹھے کرتے جائیں, آپ کی بیاض میں وہ کالم اکٹھے ہوتے جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کے وہ پرانے کالم بھی اٹھا کر اگلے شائع کریں گے. مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے, میں نے شروع کے ایام کی بات ہے, میں نے سیرت کی اہمیت کے اوپر جو ہے نا کہ سیرت بیان کرنی چاہیے, اس موضوع پر میں نے ایک مضمون لکھا, بڑا میں نے شاندار مضمون لکھا تھا اور بہت میں نے مطالعہ کیا تھا. تقریباً میں نے یوں سمجھیں کہ میں نے مستشرقین کی بھی 3-4 کتابیں پڑھی اور میں نے اپنی بھی سیرت پر 4-5 کتابیں پڑھی اور پھر میں نے وہ لکھا اور میں نے اسلام اخبار میں بھیجا. تو پہلے ضرب مومن میں بھیجا, وہاں شائع نہیں ہوا, اسلام میں بھیجا, وہاں شائع نہیں ہوا, بلکہ کہیں بھی شائع نہیں ہوا. کرتے کرتے مجھے جب کالم لکھے ہوئے 2 سال ہو گیا تو پھر ایک مقابلہ ہوا کسی, مطلب وہ ایک رسالہ تھا کراچی سے شائع ہوتا تھا, تو وہ سیرت پر کوئی مقابلہ کروا رہے تھے. تو میں نے کیا کیا کہ وہ والا میں نے مضمون اپنا اٹھایا اور ان کو بھیج دیا. تو ان کو وہ بڑا پسند آیا. نہ صرف یہ ہے کہ وہ اول نمبر پر آیا, مجھے انعام بھی ملا, بلکہ انہوں نے اپنے اس اخبار اپنے رسالے کے اندر اس کو شائع بھی کیا. اچھا, وہ شائع ہو گیا. 4-5 دن گزرے, میں اسلام اخبار لے کر اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ جیل مل کے اندر میرا وہی والا کالم وہاں پر جناب لگا ہوا تھا میرے ہی نام سے. تو میں نے اپنے گھر والی کو دکھایا, میں نے کہا یہ دیکھیں, یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان کو ڈائریکٹ میں نے بھیجا تھا تو انہوں نے میرا شائع نہیں کیا, اور آج انہوں نے وہاں سے اٹھا کر نیچے بشکریہ فلاں رسالہ انہوں نے لے کر میرا وہ مضمون اپنے اخبار میں لگایا ہوا ہے. تو اس لیے اگر آپ کا کالم شائع نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ رکھے رہیں, کبھی نہ کبھی وہ ضرور شائع ہو جائے گا اگر اس کے اندر جان ہے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے کر دیں. اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں, اور اسلامک رائٹرز موومنٹ کے جتنے بھی جو پلیٹ فارم ہیں ان میں سے کسی ایک جگہ پر آپ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور جو ممبران ہیں وہ تو ان کو تو پتہ ہی ہے کہ کیسے رابطہ کرنا ہے اور کس کے ساتھ کرنا ہے. تو اس کی اسائنمنٹ آپ کو عنقریب انشاءاللہ دے دی جائے گی, اور یہ اسائنمنٹ جو حل کریں گے انہی کو ہی سرٹیفکیٹ کالم نگاری کا دیا جائے گا. جو اس کو حل نہیں کریں گے تو ان کو یہ چیز نہیں دی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.